ہمیں عمران نیازی کو نہیں بتانا اپنے ایمان کے بارے میں، اور اللہ نہ کرے ہم ایسے بےہودہ شخص کو بتائیں اپنے ایمان کے بارے میں. وہ خود کتنا بڑا بےہودہ واہیات شخص ہے، یہ دنیا جانتی ہے. آنکھوں پہ پردہ کیوں پڑ جاتا ہے لوگوں کے، اس کے ماضی نہیں پتا. آج تک اس کی تصاویر، وہ خاتون جو میکسویل ہے، جو چھوٹی بچیوں کی ٹریفکنگ میں پکڑی گئی، جو گرفتار ہے آج مغرب میں، جس کا یہ مثالیں دیتا ہے، یہ اس کے ساتھ دوستی تھی اس شخص کی. تو اب میں اس کی اخلاقیات پہ تو جتنا بھی بات کروں وہ کم ہوگا. اس کو آ کے جو قوم سے خطاب کرنا ہوتا ہے اس میں اپنی اخلاقیات اور دوسروں کی اخلاقیات پر درس دیتا ہے، خطبے دیتا ہے. لیکن یہ شخص خود کتنا گھنونا ہے یہ جانتا ہے. وہی شخص ایسی باتیں کرتا ہے جس کو اپنا پتہ ہے. بہرحال کیونکہ آج سیاسی صورتحال جو ہے اس پر بھی بات کرنی ہے آپ سے، اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ 22 تاریخ کو پنجاب اسمبلی میں تمام تر کارروائی ہوئی ہے. وہاں پر آپ نے دیکھا کہ نئے چیف منسٹر کے انتخاب کے لیے الیکشن ہوا، اور یہ انتخاب عمل میں آیا. اس انتخاب کے بعد جو سیٹس میرا خیال ہے 20 سے زائد سیٹس کے اوپر نااہلی کا فیصلہ عدالت عظمیٰ نے سنایا تھا. اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوئے اس کے نتیجے میں جو لوگ کامیاب ہوئے، ان کے حلف کے بعد یہ چیز سامنے آئی 22 تاریخ کو. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 22 تاریخ کو ہی صوبائی اسمبلی پنجاب کے اندر ایک شخص جو اوتھ لے رہا تھا، جس پر واقعی، کیونکہ میرے ساتھ بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب بیٹھے ہیں، اس قانونی نقطے پر یہ بھی اتفاق کریں گے کہ ایک شخص جو کہ قومی اسمبلی کا رکن ہے، وہ صوبائی اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھا رہا تھا. اور جب وہاں پر ایک قانونی پوائنٹ آف ویو دیا گیا، وہاں پر میرے خیال ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے، وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا. تو جو اسپیکر اس وقت تھے مزاری صاحب، جو اسپیکر کے فرائض انجام دے رہے تھے، تو مزاری صاحب نے اس نقطے کو بھی سنا، کیونکہ پہلے وہ اناؤنس کر چکے تھے اوتھ کا، لیکن یہ ٹیکنیکل جو پوائنٹ تھا لیگل، یہ بعد میں اٹھایا گیا. وہ سننے کے بعد بھی انہوں نے کہا میں کسی بھی شخص کو جو ایک جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس کو میں محروم نہیں کروں گا اس کے رائٹ سے. اور وہ ٹھیک ہے، وہ ٹیکنیکلٹی اپنی جگہ ہے، لیکن انہوں نے رولنگ دی، تو ان کی رولنگ جو تھی وہ سامنے آ گئی اور انہوں نے ووٹ دے دیا. بہرحال اب وہاں ووٹنگ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے پھر ایک خط پڑھ کے سنایا. چونکہ جو پی ایم ایل ہے اس کے جتنے بھی اراکین تھے، ان کو ان کی جماعت کے سربراہ کی جانب سے یہ ہدایت ایک خط کے ذریعے جاری کی گئی تھی کہ ان کو ووٹ کہاں دینا ہے. میرا خیال ہے حمزہ شریف کے بارے میں ان کی وضاحت اس خط میں تھی. تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ حمزہ شہباز شریف کو میری جماعت کے جتنے اراکین ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے. اب آئین کے جو آرٹیکلز ہیں اس میں تو بڑا واضح ہے کہ ایسی ہدایت آتی ہے، اور ایسی ہدایت پر جو ہے وہ اس ہدایت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں، وہ تو آئین ہے. لیکن انٹرسٹنگلی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے. اب سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس ججمنٹ میں انہوں نے 63A کی انٹرپریٹیشن کی، اور انٹرپریٹیشن کے مطابق انہوں نے 20 سے زائد اراکین کو ڈسکوالیفائی کر دیا. اگر یہ تو انہوں نے 20 سے زائد لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اگر آپ لوگوں کو یہ بات یاد ہو. اچھا، اب معاملہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ کی اپنی جو فیصلہ ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا. اب جو ان کا وہ فیصلہ تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ کیونکہ جو کارروائی پنجاب اسمبلی میں 22 تاریخ کو ہوئی ہے وہ اسی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں ہوئی ہے. تو اگر عدالت کا فیصلہ ان 20 سے زائد اراکین کے لیے درست تھا، تو پھر یہاں پر جو خط موصول ہوا ہے چودھری شجاعت صاحب کا بطور سربراہ پی ایم ایل، وہ خط درست نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. اور اگر عمران احمد نیازی بطور اپنی جماعت کے سربراہ کے اسی طرح کا خط اپنی جماعت کے لوگوں کو لکھتے ہیں جو کہ بنیاد بنتی ہے ان لوگوں کے ڈسکوالیفیکیشن کی اور ووٹ خارج ہونے کی، تو پھر وہ صحیح اور یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟
سابق وزیر اعظم اور کاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چودھری شجاعت حسین کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں خط کے حوالے سے پیش ہوں گے۔ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ان کے صاحبزادے اور وفاقی وزیر چودھری صالح حسین بھی ہیں۔ واضح رہے کہ عدالت عظمیٰ میں پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے موقع پر ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے دی جانے والی رولنگ کے خلاف کیس کی سماعت کل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے چودھری شجاعت حسین کے خط کو بنیاد بنا کر کاف لیگ کے 10 ووٹوں کو مسترد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے چودھری پرویز الہی انتخاب ہار گئے تھے اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب قرار دیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حمزہ شہباز کو بطور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ بحال کیا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے سیاسی مخالفین پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا اس سے ان کی سیاست عیاں ہو گئی، قوم مل کر ان سازشوں کو ناکام بنائے گی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے مشاورتی اجلاس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری، شیریں مزاری، فاروق حبیب، شہباز گل، علی زیدی، عامر کیانی اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب اور عدالتی امور پر غور کیا گیا۔ آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور لاہ عمل پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے مؤخر ہونے سے متعلق بھی امور پر گفتگو کی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شریف زرداری گٹھ جوڑ نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے عوام کا فیصلہ دیکھ کر یہ اوچھے ہڈکندوں پر اتر آئے ہیں۔ سیاسی بحران سے نکلنے کا واحد راستہ فوری طور پر شفاف انتخابات کا انعقاد ہے۔ معیشت کی تباہی ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں اپنے اقتدار کی فکر ہے، ملک کے حالات کی نہیں۔ اب یہ جو مرضی کر لیں، عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے۔ بابر اعوان نے آئینی و قانونی نکات پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ عدلیہ مخالف مہم سے لگتا ہے کہ پنجاب کے بعد مرکز بھی خطرے میں ہے۔ پاکستان میں حالیہ مونسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا سلسلہ جاری ہے۔ کم و بیش 5 ہفتوں کے دوران بارشوں سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 315 سے تجاوز کر چکی ہے۔ بلوچستان کے بعد سیلابی ریلوں نے خیبر پختونخوا میں بھی تباہی مچانا شروع کر دی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں میں ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں اپر چترال میں سیلاب سے متعدد گھر بہہ گئے اور متعدد کو نقصان پہنچا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار اور کل سوموار کو بھی شدید بارشوں کا امکان ہے، جس سے ملک کے بیشتر نشیبی علاقوں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں کے نتیجے میں 1 فرد ہلاک جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ مجموعی طور پر 45 املاک کو نقصان پہنچا، جس میں سے 14 گھر اور 3 دیگر عمارتیں مکمل تباہ جبکہ 23 گھروں اور 8 دیگر عمارات کو جزوی نقصان پہنچا۔ سب سے زیادہ نقصان اپر چترال میں ہوا۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے NDMA کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق 14 جون سے 23 جولائی کے دوران ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے 315 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ شاہ جی آٹو کیئر فارن اینڈ ڈومیسٹک کارز اینڈ SUVs کی کمپلیٹ آٹو ریپیئر کے لیے تشریف لائیں۔ ایڈریس 25 بروک اسٹریٹ، جرسی سٹی 07302۔ کانٹیکٹ نمبر 201-240-0037 347-759-7797۔